نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ عطا کی ہے. یعنی آپ دیکھیں تو نبی پاک کی جو امت ہے وہ پہلی امتوں سے افضل ہے. نبی پاک کا جو دین ہے وہ پہلے دینوں سے افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے قرآن یہ پہلی کتابوں سے افضل ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے یہ باقی شہروں سے افضل ہے. نبی کریم علیہ السلام کی جو امت ہے یہ پہلی امتوں سے افضل ہے. اسی طرح نبی پاک کے جو صحابہ ہیں وہ پہلے نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہے. اور اسی طرح جو نبی پاک کا گھرانہ ہے کائنات میں سب گھرانوں سے بھی وہ افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ افضل اور اعلیٰ عطا فرمائی ہے. تو جب ہر چیز ہی اعلیٰ ہے تو پھر صحابہ بھی اعلیٰ ہیں اور اہل بیت بھی اعلیٰ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نقطہ آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کا گھرانہ کیا ہے اور آپ کے صحابہ کیا ہے. صحابہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی, اللہ نے سب سے پہلے پوری کائنات پر نگاہ کرم ڈالی تو اللہ نے مجھے چنا اور اپنا حبیب بنا لیا. پھر دوبارہ اللہ نے نگاہ ڈالی تو میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. یہ دیکھو صحابہ کرام کا انتخاب یہ میرے رب نے کیا ہے. اچھا, جب نبی پاک نے اپنے گھرانے کی بات کی تو آپ یہ صحیح ستہ پڑھ لیں, اس کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بہترین گھرانے, بہترین قبیلے, بہترین زمانے اور بہترین لوگوں میں محمد کو رکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ صحابہ ہیں تو وہ بھی اعلیٰ ہیں اور آپ کا گھرانہ ہے تو وہ بھی اعلیٰ ہے. یہ یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو چیز بھی عطا فرمائی وہ افضل و اعلیٰ ہے. تو اس واسطے ہم سب کا حق بنتا ہے ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بھی عزت کریں اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی بھی عزت کریں. اچھا, اگر یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا تو تھوڑا سا آگے چلے تاکہ میں بات کو مزید کھولوں آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام, فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. یہ ہم ہنڈیا بناتے ہیں نا, اس میں نمک ڈالتے ہیں, نمک کے بغیر ہنڈیا کا مزہ نہیں ہوتا اور جس چیز میں نمک نہ ہو اسے کوئی منہ لگاتا نہیں. اسی طرح فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہے اور جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے کوئی نہیں پسند کرتا, جس کے دل میں میرے صحابہ کا پیار نہ ہو اسے بھی رب رسول پسند نہیں فرماتا. اس واسطے اپنے دلوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا پیار لے کے آئیں. اچھا, یہ تھی صحابہ کی بات. اب آ جائیں ذرا اہل بیت کی بات بھی سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور اس کو مستدرک کے اندر علامہ حاکم نیشابوری نے لکھا, وہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار. فرمایا لوگوں اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو, سارے بندے غور سے سنیں اس بات کو اور یہ نقشہ جو میرے نبی نے کھینچا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو اور وہاں باوضو ہو اور نماز نہیں پڑھ رہا ہو اور فرمایا کہ روزہ رکھا ہوا ہو, ایک طرف حجر اسود ایک طرف مقام ابراہیم یعنی جہاں کعبے کا دروازہ آتا ہے وہاں کھڑا ہو, فرمایا وہیں کھڑے ہو کے مر جائے تو فوراً یہ نہیں کہہ دینا کہ بندہ جنتی ہے کعبے سے مار گیا ہے. فرمایا یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں میری آل کا پیار ہے یا نہیں ہے. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں یہ دیکھنا ہے اس کے دل میں میری آل کا پیار ہے یا نہیں ہے. اور غور سے سنیے گا اگلا جملہ, فرمایا اگر میری آل کا پیار نہ ہو تو یہ کعبے میں مرنے والا, یہ روزہ رکھنے والا, یہ نماز پڑھنے والا, یہ حجر اسود کی برکات لینے والا یہ جنت میں نہیں جا سکتا, سیدھا جہنم میں جائے گا. اور یہاں سے ایک بات سمجھے, آپ کہیں گے اے کعبے وچ مرن والے بھی جہنم میں جانا ہے تو میں کیا موڑ جنت دے مالکاں دے نال کر لوے آپ پیار. جنت کے بادشاہوں سے تو محبت کرتا نہیں تو جنت میں جائے گا کیسے. گرامی قدر حضرات اس واسطے بات سمجھنے. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کلمہ پڑھ لیا تو سب ٹھیک ہے جی, جیسے وہ مرزا جیل میں کمرے میں بندھا ہوا ہے اور وہ بڑی بک بک کرتا رہتا ہے, نہیں جی مسلمان کہہ دیا تو سب کوئی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ جو خانہ کعبے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی مسلمان نہیں. تو پھر نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ اگر اس کے دل میں میری آل کا پیار نہ ہو تو کبھی جنتی نہ کہنا.
وہ جہنم میں جائے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا. تو کیا نبی پاک کو نہیں پتا تھا کلمہ گو جنت میں جائے گا؟ میں کیا کروں ایسا کلمے پڑھنے والے بندے کا جو کلمہ پڑھ کے نبی پاک کے صحابہ کا مخالف ہے, جو کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی اہل بیت کا مخالف ہے, جو کلمہ پڑھ کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا مخالف ہے. بتاؤ ایسے کلمے پڑھنے والے کا ہم کیا کریں؟ اور ویسے بھی آپ یہ جو آج کل ایک فتنہ ہے نا, نہیں جی یہ تو کو مولویاں دے روڑے لگ دے نے, بس کلمہ ہے تو ٹھیک ہے سب. او بھائی میری بات سنو, ترمذی شریف میں حدیث ہے, نبی پاک کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو آقا کریم سے کہا حضور یہ جنازہ پڑھائیں. حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں, فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. اب نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی یہودی عیسائی کا جنازہ تو نہیں تھا نا, جنازہ تو کسی کلمہ گو کا ہی ہوگا نا. حضور نے فرمایا میں نے نہیں پڑھانا. حضور کیوں نہیں پڑھانا؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان, یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھنا. یہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے عثمان کو نہیں مانتا, اللہ کو تو مانتا ہے نا, آپ کو تو آخری نبی مانتا ہے نا, قیامت کو تو مانتا ہے, دین کو تو مانتا ہے, یعنی باقی تو سب کچھ مان رہا ہے. ایک عثمان کو نہیں ماننا تو کیڑی گل ہے؟ فرمایا نہ نہ, ایسے بندے کو نہ خدا قبول کرتا ہے نہ مصطفیٰ قبول کرتا ہے جو صحابہ کا نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں ایسا کلمہ پڑھنے والوں جو صحابہ کے دشمن ہو تو تمہارے کلمے کا تو اعتبار ہی نہیں ہے, اور ایسے بندے جو اہل بیت کے دشمن ہیں او بھائی تمہارے کلمے کا تو اعتبار ہی نہیں ہے. کلمہ قبول ہی اس کا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے صحابہ کا بھی نوکر ہے, نبی کی اہل بیت کا بھی نوکر. آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات. لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں, نہیں جی وہ دیکھو جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر چھڈو پرے نا, میرے نبی نے آکھیا نہیں بھئی انہیں کلمہ پڑھ لیا تو چھڑ دیو. نبی پاک نے تو نہیں چھوڑا, نبی پاک نے فرمایا سارا کچھ ہے لیکن عثمان کا ادب نہیں, اور بتا دیا کہ جو میرے صحابہ کا بے ادب ہو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جاگ رہے ہیں میری بات, سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس واسطے یہ جو کہتے ہیں کلمہ گوئے تھے چھڈو پرے, ادھر دیکھیں میری طرح میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں. پہلا سپارہ اٹھائیں سورہ بقرہ, پہلا رکوع سارا ترجمے سے پڑھنا ہے آپ نے. جنہوں زیادہ شوق ہے ترجمے دا, میں کہا پڑھ ذرا تین تانن ہوئے. پہلے رکوع کے اندر پہلی جو 4 آیات تو یہ بات ہے, اس کے اندر تو سارا مفہوم موجود ہے ہمارے دین کے بارے میں کہ ہم نے اللہ پر, رسول پر, قیامت پر, اور جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان پر ہم نے یقین اور ایمان رکھنا ہے. لیکن اس سے آگے اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. توجہ, ایک ہے کافروں کا ذکر, اور ایک ہے مسلمانوں کا ذکر, ایک ہے منافقوں کا ذکر. تو میں کہتا ہوں منافق کون نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ منافق کون تھے؟ بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے, داڑھی رکھی ہوئی تھی, سمجھ آ رہی ہے نا, اللہ کو مانتے تھے, رسول کو مانتے تھے, لیکن اللہ نے ان کو منافق کہا کیوں ہے؟ انہوں کا مسئلہ پتہ کیجیے. یہ اللہ رسول کو مانتے تھے پر جیسے اللہ رسول چاہتا تھا ویسے نہیں مانتے تھے. کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی تو نبی کی شانیں نہیں مانتے, اور کبھی یہ صحابہ کو نہیں مانتے, کبھی اہل بیت کو نہیں مانتے. یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں تھی جس کی وجہ سے ان کو منافق کہا گیا. تو میرے بھائی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کلمہ پڑھتے ہیں چلو چھڈو نکی موٹی غلطی ہو ہی جاندی ہے تو مسلمان ہی رہن دیو. اللہ نے منافق بنائے کیوں ہیں؟ اور صرف منافق نہیں آکھیا, منافق بنا کے اللہ نے فرمایا کافر اپنے ٹھکانے میں ہوگا, مسلمان جنت میں اپنے ٹھکانے میں ہوگا, لیکن جو منافق ہے جہنم میں سب سے نیچے ہوگا کہ دھوکہ دیتا ہے, اتو تو کلمہ پڑھتا ہے وچوں بے ایمان ہے. تو کلا کلمے آلیا سدھا ہو, پڑھ نہیں نا تے ابو بکر طرح پڑھ, حضرت عمر کی طرح پڑھ, عثمان کی طرح پڑھ. اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آپ حضرات کو؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ جو چورن بیچا جاتا ہے, نہیں جی کلمہ گو ہے تو سارے اکٹھے ہو جائیں, اور نہیں جی سارے, ادھر دیکھو میری بات غور سے سنو. میں نے کہا اگر کلمہ گو سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں یہی تمہیں دین سمجھ آیا ہے, تو میں نے کہا امام حسین نے کربلا میں تمہارا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. کربلا کے اندر سامنے 22,000 کا لشکر تھا اور وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا, داڑیاں بھی تھی, ان میں حافظ قاری اور عالم بھی تھے, لیکن امام حسین نے نہ ان کا کلمہ دیکھا ہے, نہ داڑیاں دیکھی ہیں, نہ ان کی نماز دیکھی ہے, نہ اذان دیکھی ہے, نہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. امام نے بتایا بات کلمے کی نہیں ہے, بات کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی عزت کی ہے, صحابہ کی عزت کی ہے, اور اہل بیت کی عزت کی ہے, اور دین کی عزت کی ہے. جو کلمہ پڑھ کے ان پاکوں کی عزت نہیں کرتا اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور جو کلمہ پڑھ کے ان کی عزت کرتا ہے وہ جہاں بھی رہے ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے. بیٹھ جائیں, یہ پلیز
میں نے روکا تقریر کے دوران نہیں، ناراض نہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، تقریر کے دوران نہیں، اگر کوئی زیادہ دل کر دیتے تھے رکھی جاؤ چپ کر کے، سٹنے نہیں، یہ میں اجازت نہیں دوں گا آپ کو. ہاں بعد میں نعت پڑھوں گا تو وہاں اپنا رانجھا راضی کر، مینوں پتا تسی بنائی بیٹھے ہو ڈھیر سارے پیسے، مڑ تو بعد کر لینے انشاءاللہ، ٹینشن نہ لو تسی، بولو نا یار سبحان اللہ. ہاں تو جو میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوے مینوں دسو نا سنگیو سمجھ آؤندی پئی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھے تو صحیح نا. تو اب یہ جو کہتے ہیں کلمہ ہے تو بس سارے اکٹھے ہو جاؤ تو ایک دوسرے پیچھے نمازاں پڑھ لو، جیسے یہ مرزا جیل میں کہتا ہے، تو میں کہا امام حسین نے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں یہ مرزا جلمی کے بارے میں اس نے مجھے کہا ہے کہ تھوڑا وہ لوگ اس کے ہیں تو ان کو تھوڑا، ورنہ میں تو دا نا ہی نہیں لیندہ چونکہ ہوں فوت ہو گیا ہے تے او دی قبر بھی نہیں لبدی پئی تے میرا لکھ لو گل لبنی بھی نہیں. کیا بس جنوں غوث پاک دھتکار دین، جنوں داتا صاحب دھتکار، جنوں ولی دھتکار دین، سمجھ آئی ہے؟ وہ کتھے لبے گا جناب؟ تو یزید ورگے نہیں لبیا، نکا جیا یہ کدھر جا. تو اس لیے میں تو اکثر اب ذکر کرنا بھی چھوڑ گیا ہوں، لیکن میں نے آتے آتے کہا کہ نہیں تھوڑا جیا تاکہ وہ بچوں کو سمجھ آ جائے. تو اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بدتمیزی اور بے حیائی اور آزادی پر مشتمل ہے. ہمارا جو دین ہے نہ بدتمیزی سکھاتا ہے، نہ بے ادبی سکھاتا ہے، نہ آزادی سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے اور مصطفیٰ کی غلامی سکھاتا ہے. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اب سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو امام حسین نے تو کسی دے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی تو ہون مڑ کی بن سی؟ یہ تو میں نہیں پتا، میں کیا پتا ہوتا تے سنی نہ ہو میں. اب سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو آپ فکر مند نہ رہا کریں کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں آتا. میں نے کہا سوال کرنے والا پاگل ہے، آپ سوال کریں جواب آپ کو ملے گا اللہ کی رحمت سے. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ پتر تصویراں بعد ویکھنا جلدی کر لا، میرے ال توجہ کر لا ہوں. ہیں ہاں ہوں ذرا اگلی بات بھی سنے. آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت ایک ایک حدیث میں نے سنائی، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا کہ ہمارا جو دین ہے اس کے اندر اصل صرف کلمہ پڑھنا نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ادب و آداب اور پاکان امت کا لحاظ ضروری ہے، ورنہ میرے نبی نے تو ساری باتیں واضح فرما دی ہوئی ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. گرامی قدر حضرات، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کب پیش آیا اور کیوں پیش آیا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. کتنے سالوں کے بعد؟ یہ جب آپ ایسی باتیں سنیں گے نا تو آپ کا ذہن کھلے گا کہ اصل مسئلہ یہ ہوا کب تھا. اور وجہ یہ تھی اس وقت ایک ایسا حکمران آیا تھا جس کا نام تھا یزید. ٹھیک ہے، یہ اس حکمرانی میں اپنی من مرضیاں کرنا چاہتا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنی من مرضیاں نہیں، ہمیں پتا چلا تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی من مرضیاں کرتا ہے. اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے. سمجھ آ رہی؟ اور عبداللہ بن زبیر بھی تھے. یاد رکھیے یہ سارے اکٹھے تھے. ان سب نے کہا، یہ اس وقت مقتدر اور بڑے اور وہ لوگ تھے جن کی طرف سارے لوگ توجہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تیری بیعت تب تک نہیں کریں گے جب تک تو اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا، اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا. کیونکہ تیرے جیسے اگر نااہل لوگ حکمران بن گئے تو پھر یہ سارا نظام بگڑ جائے گا. اب میں یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں، ہر سنی بندہ توجہ کرے. اگر آپ کا مزاج ہو تو بولے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ میں حق بیان کر کے جاؤں گا. سارے مسلک جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں، بالخصوص جو مسلمان کہلانے والے، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی. امام حسین نے بیعت نہیں کی، کیوں؟ کہ وہ گندا تھا. میں نے کہا یہ بیان کرو، قوم کو بتاؤ. لیکن میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں، جس امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں نہ دیا، بیعت نہیں کی، اور یہ دلیل ہے کہ وہ یزید گندا تھا اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی، اسی امام حسین نے اور اسی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی. اور یہ بیعت 20 سال تک چلتی رہی. یعنی اگر امام حسین یزید کی بیعت نہ کریں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یزید گندا ہے. تو میں نے کہا اگر حلالی خون ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ امام حسن و حسین نے جب امیر معاویہ کی بیعت کی تھی اور 20 سال یہ صلح چلتی رہی تو امیر معاویہ اچھا تھا اس لیے بیعت بھی کی اور صلح بھی چلتی رہی ہے. اور
اور یہی اہل سنت کا موقف ہے. ہم کہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ نہیں دیا وہ یزید گندا ہے, اس کو کوئی اچھا نہ کہے, اس یزید کی کوئی طرفداری نہ کرے. لیکن جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے انہوں نے بیعت کر لی تھی اور یہ 20 سال بیعت چلی, ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام پیار محبت سے پیش آتے, حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے دیتے اور یہ وصول کرتے تھے. اور جب بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس حضرت امام حسن آتے تو آپ جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر حضرت امام حسن کو بٹھاتے. لوگوں نے پوچھا آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ بٹھاؤں, تمہیں نہیں پتا کہ یہ نبی کا نواسا ہے, نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے, حیدر و بطول کا بیٹا ہے, اور یہ ہے جو نبی پاک کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہے. اب سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی؟ کاش کہ یہ نقطہ سمجھ آ جائے نا تو ہمارا آدھا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو ثابت ہوا یزید گندا ہے, اور جب امیر معاویہ کی کر لی تو ثابت ہوا کہ امیر معاویہ اچھے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. اب لوگ اصل مسئلہ یہ بھی سن لیں کیوں حضرت امیر معاویہ کے پیچھے پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے جی یہ جڑا یزید ہے نا امیر معاویہ دا پتر ہے. یزید کیا ہے؟ امیر معاویہ کا پتر ہے. اب پتر ہے تو پھر کی ہے, تسی پیو دے پیچھے پہ جاؤ گے؟ میں سوال کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یار سنجیدہ فکر لوگ بیٹھے, آپ جتنے ہمارے دین کا مسئلہ ہے سن لیں پہلے, اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کا بچہ گندا ہو جائے تو اس کی وجہ سے پرچہ اس کے باپ پر نہیں ہوتا, پکڑا اس کے باپ کو نہیں جاتا, اور یہ نہیں کہا جاتا ہمارے اسلام کے اندر اولاد گندی ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا پیو بھی گندا ہے. ہمارے اسلام میں منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کسی کی اولاد گندی ہے اور ہم کہیں کہ تیرا پیو گندا ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, تو کیا حضرت نوح علیہ السلام پر بھی زبان کھولو گے؟ تو کہا نہیں ہم تو نہیں کھول سکتے, منڈا بگڑ گیا تو پیو دا کی قصور ہے. میں کہا جی میں اوتھے ہے نا کہ منڈا بگڑ گیا تے ابے دا قصور نہیں ہے, اسی طرح یزید بگڑ گیا تے امیر معاویہ دا قصور ہے. یہی تو مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور اس بات کو سمجھے آپ سبھی حضرات, جب اولاد گندی ہو جائے ہمارے اسلام میں اس اولاد کی وجہ سے باپ کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو آپ اس کے باپ کو گالیاں نہیں دے سکتے, اور ہمارا قانون بھی ہے اس کے باپ پر پرچہ نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ وہ اپنے فعل دا اپنے عمل دا خود ذمہ دار ہے, یہ پیو دا کیا قصور ہے. بعض جاہل یہاں پر یہ بھی مشہور کرتے ہیں کہ انہیں نا چولہے تے سکھیا ہے, یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ گھروں سکھیا ہے. تو میں نے کہا آج جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا کوئی بیٹا معاذ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بگڑ جائے, کوئی شرابی بن جائے, ڈاکو بن جائے, لٹیرا اچکا بدماش بن جائے, تو کیا انہیں چولہے تو سکھے ہے؟ اگر تمہارا کوئی بھائی یا بیٹا بگڑ جائے تو بتاؤ تم نے سکھایا ہے؟ چولہے تے سکھایا ہے؟ تھوڑا چولہا ڈاکو پیدا کرتا ہے, قاتل پیدا کرتا. اوکے نہیں یار ساڈے چولہے تے دی ہو جی گالی نہیں ہوئی, ساڈے گھر تھی ہو جی گالی نہیں ہوئی, ہم تو یہ تربیت نہیں کرتے. اے تو ساڈا منڈا سی باہر پتہ نہیں کدے نال رلیا تے جناب علی بگڑ گیا تو سانو تو کچھ نہ آکھو. تو میں کہا جی تینوں کچھ نہ آکھی ہے تو مڑ سے ابھی رسول نے بھی کچھ نہ آکھا. یہی تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس آپ سمجھتے ہیں کہ شاید تقریروں کا مقصد ہی کوئی نہیں. اے تقریراں ہونیاں نے تو تواڈے عقیدے ٹھیک ہونے نے نا. یہ تقریریں ہونی ہیں تب سب سوالوں کے جواب آئیں گے نا. تو اس واسطے ہمارے اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یزید گندا ہے, پلید ہے, اور یزید فاسق ہے, فاجر ہے, جری علی الکبائر ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر یہی باتیں لکھی جو میں سنا رہا ہوں. فرمایا یہ یزید یہ ظالم تھا, بالکل قصوروار ہے یزید, اور جو امام حسین ہیں وہ بے قصور ہیں, وہ مظلوم ہیں, جنت کے بادشاہ ہیں, ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں میری جان, یہ جو بیٹا بگڑ جائے اس کی وجہ سے باپ کو کچھ کہنے کی اجازت ہمارے اسلام میں. تو یہ جو لوگ زبانیں کھولتے ہیں آپ خدا کا خوف کیا کریں, ورنہ جب آپ کا کوئی بھائی بگڑے گا تو پھر میں پوچھاں گا بھی ہن ملے والے تیرے پیو نو آ کے دبن تے تیرے تے کی گزرے گی, اور تیرا بچہ جدو بگڑے گا ڈاکو بنے گا, لٹیرا تے ٹک ٹاکر بنے گا, تو پھر میں پوچھاں گا بھی سارے آ کے تینوں آکھن گے بے تو سکھایا, تو کہنا میرا کی قصور ہے. تو میں کہا پتر اپنے گاڑی چوں پنجاڑی کڑھائی جاننا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور اگر نہیں تھکے تو اس مسئلے کو سمجھو, یہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے, اس لیے ہم ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. یہ جو یزید تخت نشین ہوا, اب سنیے میری بات. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا, یزید تخت نشین ہوا, اور اس نے کہا سارے میری بیعت کرو.
اس نے جب مکے مدینے میں پیغام بھیجا تو یہاں یہ 4 ہستیاں جن کے میں نام بتا چکا، حضرت امام علی پاک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک تو صحیح نہ ہو جائے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کریں گے. مجھے ایک نکتہ سمجھانا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بول سکتے ہیں، ورنہ حرج نہیں ہے. امام حسین، حسینیت یہ ہے، حسینی سبق یہ ہے، حسینی مشن یہ ہے، حسینی راستہ یہ ہے کہ گندے حکمران کو کبھی بھی ووٹ دے کر حاکم نہ بنایا جائے. اس وقت بیعت کا مطلب ووٹ لینا ہوتا تھا. تو میں نے کہا ویسے تو امام حسین کی بڑی دیگیں بناتے ہو اور سبیلے لگاتے ہو، اور جب تم ووٹ دیتے ہو تو کبھی سوچا ہے ہم کس کو دے رہے ہیں؟ امام حسین نے تو گندے بندے کو حکمران بننے کی اجازت ہی نہیں دی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا. تو آپ کیسے حسینی ہیں؟ جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو کبھی سوچا ہے ہم کیسے بندے کو حاکم بنا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. جس دن ہم نے سوچ لیا تو انشاءاللہ پھر یہ 2 نمبر بندے آگے نہیں آئیں گے، پھر نظام مصطفیٰ آگے آئے گا. تو حسینی مشن یہ ہے، اچھے بندے کو حکمران بنانا چاہیے، اچھے بندے کو ووٹ دینا چاہیے، اور دین سے محبت کرنے والے کو، اور جو دین کا باغی ہو اس بندے کو کبھی بھی سپورٹ کرنے کی اجازت. یہ حسینی مشن ہے. یہاں پر آ کے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ڈھیلے پہ گئے سارے، یہ سنت مولوی سارا کوئی دسی جاندہ ہے. تو بتا، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ مجھے بتاؤ نا. میں نے کرسی میں بیٹھ کر اس کا فریضہ نہیں پورا کرنا؟ جدو میں مر جانا میں کلیاں قبرے جانا، تسی تو میں نہ کو نہیں جانا. دعا کر چھڑو گے تو سبحان اللہ، نہیں جانا تو میں کلے آیا نا. تو کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کرسی کا حق ادا کر کے جاؤں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ممبر پہ اگر میں آیا تھا تو میں نے حق بیان کیا ہے. کئیوں کو اگر نہیں اچھا لگتا تو میں کیا کروں؟ ویسے سنی ہوتا ایسا کوئی نہیں، جس کو بات اچھی نہ لگے وہ سن کے خوش ہوتا ہے. تو حسینی مشن پہ آ جائیے. اب آئیے ذرا اگلی بات بھی توجہ طلب، اور میرے غور سے سننے والی بات ہے، سنا دوں اگر اجازت ہو تو. ادھر دیکھیں، 2 کردار تھے، 2 میدان کربلا کے اندر. میں اپنے لہجے میں سادہ کر کے بات کہہ رہا ہوں. ایک تھا یزیدی کردار اور ایک تھا حسینی کردار. یزیدی کردار کیا ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، سودی ہے، باندر نچاتا ہے، بے عمل ہے. یہ یزیدی کردار ہے. ڈاکو چکا سب کچھ ہے، یہ یزیدی کردار ہے. حسینی کردار کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، سجدہ ہے، پردہ ہے، ادب ہے، احترام ہے، صبر ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، اہل بیت کا ادب ہے، اور بالکل پورے معاشرے میں امن کا سبق ہے. یہ ہے حسینی مشن. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ میں نے 2 شیٹیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، سمجھ آئی؟ 2 کردار آپ کے سامنے، ایک یزیدی ایک حسینی کردار. میں صرف آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ہمیں حسینی کردار اپنانا چاہیے یا یزیدی کردار اپنانا چاہیے؟ ایمان سے بتائیے، ہم حسینی کردار اپنانے میں کمزور ہیں کہ نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے، بولو سارے. خاموش ہو گئے نا. ہم حسینی کردار اپنانے میں کمزور ہیں. ہم نے صرف امام حسین کا نام نعروں کی حد تک رکھا ہوا ہے. حسینی مشن اپلائی کرو، حسین کا کردار اپلائی کرو، امام علی مقام کے مشن کو جاری کرو. نماز بھی ہو، صبر بھی ہو، سجدہ بھی ہو، پردہ بھی ہو، عبادت بھی ہو، ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، ساری کائنات میں لاگو کر دو ان سارے اسباق کو، تو پھر تو پتہ چلے کہ یہ معاشرہ حسینی ہے. لیکن ہے کیا؟ توجہ میری طرف رکھنا. ہمارا قصور یہ ہے، سارا سال اکثر بندے کام یزید والا کرتے ہیں، یعنی بے نمازی بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، شرابی، کبابی، اچکے، چور، ڈاکو، لٹیرے، سود بھی کھاتے ہیں، اور 10 محرم کا دن آتا ہے تو امام حسین کی دیگیں پکا کے بیٹھ جاتے ہیں. آگئی نہ سمجھ؟ دیکھو اتلا سا ہوتے تو تلمہ تلے رہ گیا. حقیقت بھی یہی ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم غلطی پر ہیں. ہم سب کو چاہیے اگر نام حسین کا لیتے ہیں تو کام بھی حسین کا، ورنہ نام لینا چھوڑ دو. نام حسین کا لیتے ہو، کام یزید والے کرتے ہو. آپ دیکھیں، اگر آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں، جتنے پورا سال ناچنے والے اور ناچنے والیاں ہیں، انہوں نے ایک مخصوص لباس پہن لیا اور سارے کے سارے امام حسین کا ذکر کرنے چل پڑے. بدکاروں کو کیا حاجت ہے امام حسین کے ذکر کرنے کی؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا، کیا امام حسین نے یہ سبق دیا تھا سارے سال ڈرامے بازیاں کرو، بازار حسن میں ناچو، اور ان دنوں کے اندر آ کے تم ہمارا نام لو؟ امام حسین کا جو نام لے رب تو اسے ویسے ستھرا فرما دیتا ہے. کام یزید والے اور نام حسین کا، 10 دن کے لیے مسلمان. یہ ہمارا قصور ہے. اور دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں ٹی ویوں سے دین نہ لو، مدینے سے لو.
اور مدینے والے کے غلاموں سے دین لو. کون بتائے گا تمہیں اتنی جرت کے ساتھ؟ لوگ ڈرتے ہیں، لیکن میں نے کہا جب حسین نہیں ڈرا تو حسین کا غلام کیوں ڈرے گا؟ میرے نام میں تو ویسے ہی عباس آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور مجھے عباس کی وہ جو حلاوت اور مٹھاس اور پیار ہے وہ نصیب ہے. تو اس واسطے میری جان ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر چلے گئے جناب؟ ہم نے اپنے آئیڈیل کن کو بنا لیا؟ تو کیا میں امید کروں ان باتوں کو سمجھے کہ ہم سب حضرات، گرامی قدر حضرات، یہ جو آج ہمارے بھائی انس صاحب اور بھائی احمد صاحب اور ان کے برادران نے محفل کی ہے نا، یہ نہیں کہ یہ جمعے پر مجھے سننے نہیں جاتے، وہاں جاتے ہیں، ہر جمعہ میں یہیں پڑھاتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بات آپ کو وہ کی جائے گی جو آپ کے عقیدے کو بھی صحیح کرے، آپ کے عمل کو بھی صحیح کرے، اور آپ کو امام حسین کا اصلی غلام بنائے. لیکن ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ایوریاں تقریرا میں ایسے احمد نہیں تو روکے بھی، خبردار کوئی بندہ نہ اٹھے، میری گل سنو. مجھے پتا تھا آپ پریشان ہو جائیں گے، چونکہ ہم نے سنا ہوا ہے سور والا مولوی آ جائے، کنا تے انگلیاں رکھ لوے تو جڑ جائے جناب گھوڑا ہنج گیا تو ہنج گیا تو ہنج گیا. یہ باتیں سن کے رو دو کہ ہم گھر چلے جائیں گے. ہم یہ حسینیت نہیں بیان کرتے، چونکہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے کہ آپ ذکر شہادت امام علی پاک کریں، لیکن روایات صحیحہ ہوں، روایات موضوعہ نہ ہوں، اور آپ کا انداز وہ ایک ناصحانہ ہونا چاہیے. فرمایا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے بندے ڈر کے چلے جائیں، انداز ایسا ہو جس سے بندے جوان ہو کے چلے جائیں. ہمارے ہاں حسینیت ایسے بیان ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے کسی یزید کے سامنے ہاتھ اٹھایا نا یا آثار اٹھایا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا، تو رو دھو کے سارے چلے جاتے ہیں. حسینیت ایسے بیان کر چھوٹا بچہ بھی اگر حسین نہیں بن سکتا تو خادم حسین بن کے ضرور جائے یہاں سے. توجہ ہے میرے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ چونکہ میں نے آگے بھی چل کے تقریر کرنی ہے، تھوڑا ٹائم ان کا حصہ ہے، تھوڑا ان کا حصہ ہے، لیکن ایڈا بھی تھوڑا نہیں. اے جڑیاں میں گلاں دسیاں نے انشاءاللہ تانوں گھنٹے چ بھی کوئی نہیں دسے گا، جڑیاں میں پونے گھنٹے دسی جانا. لیکن بات یہ ہے، بات تھوڑا آگے بھی حصہ ہے، اور پھر تھوڑا کیا مسئلہ ہے، تھوڑا سا رک جائیں. جیڑا بھی ہے انہوں آخ بہو جو بھی ہے بعد تے نہ گل کر لینے ہیں، بہا انہوں ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. بالکل اب آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اصل میری آنکھوں کا سینسر بڑا تیز ہے، پیچھے بیٹھا بندہ حرکت کرے میں پتہ لگ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 3 سال حفظ کیا ہے، پھر 8 سال پڑھا ہے، 3 سال پھر پڑھایا ہے. تو یہ استاد جڑا ہوتا ہے انہوں ویسے ہی اللہ ایسے سینسر انہوں سارا پتہ لگ جاتا ہے کہ حرکت ہوتی پئی ہے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ آخری بات کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آخری بات کر رہا ہوں، لیکن اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. کیا امید کروں کہ آپ سمجھیں گے میری بات کو؟ بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور بڑے غور سے سننے والی بات ہے. اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے، میں جناب کو سمجھا پاؤں. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنا مطالعہ میں نے کیا جو مجھے سمجھ آیا، امام حسین کا پیغام امن ہے. امام حسین کا پیغام. آپ کہیں گے تاری صاحب وہ کیسے؟ امام علی پاک جب دیکھا نا کہ یزید کے بندے مدینے میں آ گئے ہیں اور یہاں ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، امام حسین ایک اشارہ کرتے تو ان کو ٹکڑے کر دیے جاتے، ماحول بدل جاتا. لیکن آپ نے فرمایا میں یہاں بد امنی نہیں چاہتا، حسین امن کا نام ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، اور مدینہ اس لیے چھوڑا تھا کہ یہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے. ابھی تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کربلا جائیں گے، شہید ہوں گے، یہ منظر نامہ ہی نہیں بنا تھا. صرف یہاں یزید کے بندے تھے جو کہتے تھے بیعت کرو. آپ نے کہا میں نے نہیں کرنی جب تک اطمینان نہ ہو جائے. انہوں نے جب زیادہ ہی تنگ کرنا شروع کیا تو آپ نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکے میں چلے گئے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ جب آپ مکے میں پہنچے نا، رجب کی آخری تاریخیں 27 رجب تھی جب آپ نے مدینے سے سفر شروع کیا. 3 یا 4 شعبان کو آپ مکے میں پہنچے. مکے میں پہنچے تو یزیدیوں کو پتا چلا وہاں ہیں، تو پہلے تو وہاں بھی گئے، لیکن ہوا کیا، انہوں نے انتظار کیا تھوڑا سا. ادھر دیکھیں، شعبان، آگے رمضان، پھر ذوالقعدہ اور پھر ذوالحج. ان کو پتا تھا کہ جب حج کا مہینہ ہوگا تو امام حسین کریں گے حج. تو انہوں نے نا اپنی پلاننگ چینج کر لی کہ یہاں پر تو امام حسین مانے نہیں اور بیعت بھی نہیں کی، مکے میں تھوڑا ٹائم دو ان کو، حج کے رش میں ہم امام حسین کو مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. سوچئے ذرا یزید اور اس کے کرندے کہاں تک پہنچے. اب ہوا کیا،
توجہ میری طرف. امام علی پاک اتنے دنوں میں وہاں تھے نا, مدینے میں بھی رابطے میں تھے, مکے کے لوگ بھی آپ کے پاس آتے تھے اور آپ بات چیت کر رہے تھے, اور ادھر سے جو کوفے والے تھے انہوں نے نا خط لکھنا شروع کر دیا امام پاک کو. چونکہ کوفے میں حضرت علی بھی رہے تھے, حضرت امام حسن بھی, امام حسین بھی, تو وہ بڑا ان کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے. انہوں نے وہاں سے خط لکھے کہ یزید نے یہاں اپنا ایک امام بنایا ہے, آپ ہمارے یہاں آ کے امام بن جائیں, ہم اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے, آپ ہمارے امام بنیں. امام حسین کو 150 خط بھی آ گئے. یہ اس تقریباً 3 مہینوں کے اندر یہ سارا پروسیجر چلتا رہا. امام پاک کو پتا چلا کہ یہ یزیدی مجھے حج کے رش میں مار دیں گے. امام پاک نے حج سے 1 دن پہلے, یعنی جس دن حج کا احرام باندھنا ہے نا 8 کو, آپ نے 7 کو مکہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ اب یہ بھی ایک نقطہ ہے, بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, جو خارجی ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں, امام حسین کو کیا پڑی تھی, آپ یار حج تو کر لیتے, آپ نے حج نہیں کیا. تو میں نے کہا ظالم ہو, امام حسین نے 25 حج پہلے کیے ہوئے تھے, اور اگر ایک چھوڑ بھی دیا ہے تو اس میں کوئی وجہ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, امام حسین کو پتا تھا, نقطہ سمجھیے گا, کہ اگر اس رش میں میں شہید ہو گیا تو میرا قاتل نہیں ملے گا. چونکہ رش میں قاتل نہیں ملتا, حضرت عثمان غنی کا قاتل آج تک نہیں ملا. رش کے اندر بندہ مر جائے تو قاتل ہے نہیں ملتا. یہ بے نظیر جب مری تھی رش میں ماری گئی, آج تک اس کا قاتل نہیں ملا. حالانکہ جدید دور, تیز دور, کیمرے کا دور تھا, لیکن قاتل نہیں ملا. رش میں بندہ مر جائے قاتل نہیں ملتا, اور قیامت تک کے لیے امام حسین کا قاتل چھپ جاتا اگر آپ رش میں شہید ہو جاتے. امام حسین نے فرمایا میں نے شہید ہونا ہے, میں قاتل نو انج دا ننگا کر کے ماراں گا, قیامت تک میرا قاتل چھپ نہیں سکتا ہے. حضرات آپ سمجھ آئیے, آپ سبھی حضرات کو, امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رش میں شہید ہو گیا, میرا تو قاتل چھپ جائے گا. تو فرمایا لوگ تو قیامت تک ڈھونڈتے رہے, نا فرمایا میں قاتل اور قاتلوں کے سہولت کار ان سب کو ایسا واضح کروں گا کوئی چھپ نہیں سکے گا. تو آپ نے حج چھوڑ دیا اور آپ وہاں سے کربلا کی جانب چل پڑے. لیکن رکنا, کربلا کی جانب نہیں, کوفہ کی جانب. اور یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے, اور وہ نقطہ پتہ کیا ہے, یہ 3 مہینوں کے اندر صحابہ کرام جتنے موجود تھے, چونکہ 50 سالوں کے بعد نبی پاک کے پردہ کرنے کے یہ واقعہ پیش آیا, اکثر صحابہ کرام پردہ کر چکے تھے. جو موجود تھے وہ بہت کم تھے, اور جتنے تھے وہ سارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے, قریب نہیں تھے, قریب تو بہت تھوڑے تھے. اور جتنے تھے ان سب نے امام حسین کو روکا کہ آپ نہ جائیں, یہ کوفی بے وفا لوگ ہیں, آپ کے نعرے ضرور لگاتے ہیں پر ہیں جھوٹے. یہ مطلب جھوٹے نعرے نہیں حسینیت دلانے چاہیے. یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, نعرے لانے تو سچے لا. سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹے حسینی نہ بنو, سچے حسینی بنو. وہ کوفی ہیں جو جھوٹے حسینی, جب امام پاک گئے تو وفا نہ کر سکے. لیکن اب ہوا کیا, غور سے سننے والی بات ہے میرے عزیز. امام پاک نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا, ٹھیک ہے اگر تو مجھے نہیں جانے دیتے تو کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ نے کہا آپ نا وہاں بندہ بھیج کے کوئی حالات معلوم کروائیں, آیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا, اور آپ کو پتا ہے مسلم بن عقیل پتا کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں, یعنی امام حسین کے چچا کے بیٹے ہیں, حضرت امام مسلم بن عقیل. تو آپ نے اپنے قریبی بندہ, اپنے گھر کا بندہ اور اہل بیت کا بندہ بھیجا. وہ گیا کوفے میں, تو کوفے والوں نے پہلے دن ہی 18,000 بندوں نے بیعت کی, دوسرے دن 40,000 بندے ہو گئے. آپ نے خط لکھ دیا کہ جناب آپ آ جائیں, یہ تو بندے واقعی آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. یہاں پر نہ اقتدار کی جنگ تھی, نہ آپ جنگ کے لیے گئے تھے, انہیں امامت واسطے سدیا سی, اینی گل سی. یہاں جی امام پاک تو دین بچانے گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ اور میں نے کہا گئے تھے امامت کے لیے, امام واسطے سدیا سی, لیکن وہ مقتدی 2 نمبر نکلے کہ جدو یزید نے لالچ دیتا تھے یزید دے نال ہو گئے. حسینی وہ تھے جو مدینے میں بھی حسین کے ساتھ تھے, مکے میں بھی حسین کے ساتھ تھے, اور کربلا میں بھی حسین کے ساتھ کھڑے رہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ امامت کے لیے بلایا تھا, یہاں اقتدار کی جنگ ہی نہیں ہے. کیسے آپ توقع کر سکتے امام حسین اقتدار کی جنگ لڑیں گے؟ اور جنگ کے اندر بندہ 6 ماہ کے بچے لے کے جاتا ہے, جنگ کے اندر بندہ عورتوں کو لے کے جاتا ہے. امام جنگ کرنے نہیں گئے تھے, انہوں نے امامت کے لیے بلایا تھا. امام پاک نے جب اپنا بندہ بھیجا تو اس نے وہاں پر خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں. ادھر سے یزید کو پتا چلا تو اس نے وہاں کا گورنر بدل دیا, ابن زیاد کو بنا دیا. اس نے بڑے بڑے جتنے لوگ تھے سب کو قید کیا, کہنا میں تمہیں قتل کر دینا, نہیں تو سارے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو. ان سب نے توڑ دی. یہ تھے جھوٹے. مزہ آ جاتا نا, کہتے جو مرضی کر لا, ہم آل رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن جھوٹے نکلے, 2 نمبر نکلے, بے وفا نکلے. بے وفا نہ حسینی بنی,
बावफा बनना है। समझ आ रही मेरी बात की? अब हुआ क्या, उन्होंने जब खत लिख दिया, पीछे से हजरत मुस्लिम बिन अकील उनको शहीद कर दिया गया। वाकया लंबा है, मैं सिर्फ आपको सूरत मसला समझा रहा हूं। आप जब शहीद हो गए, इधर से हजरत इमाम अली पाक में निकल पड़े। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत हजरत इमाम हुसैन को मिल गया। आपने पढ़ा कि भाईजान आप यहां पर आ जाएं, ये बंदे बिल्कुल 40,000 बंदों ने आपकी बैत का ली, आप तशरीफ ले आए। तवज्जो मेरी तरफ रहिए। इमाम हुसैन ने अपने घर का बंदा क्यों भेजा था, ये नुक्ता है। कोई और बंदा क्यों नहीं भेजा? जवाब सुनिएगा। इमाम हुसैन अगर किसी सहाबी को भेज देते या किसी सहाबी के बेटे को भेज देते और वो वहां जाके कहता कि हुजूर आप आ जाएं, और इमाम हुसैन जैसे शहीद हुए शहीद हो जाते, तो क़यामत तक के लिए भौंकने वाले सहाबा पर भौंकते रहते कि इन्हां सद के हुसैन नु मरवाया है। इमाम हुसैन ने अपने घर का बंदा भेजा इसलिए कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊं तो कोई सहाबा पर तो जबान ना खोले। अब समझ आई है? इमाम हुसैन ने अपने घर का बंदा क्यों भेजा? इसलिए कि कोई बंदा सहाबा पर उंगली ना उठा सके। आपको पता था कि यहाँ ऊंच नीच हो सकती है, पर फरमाया सहाबा पर कोई एतराज ना करे। अगर हुसैन सहाबा का इतना दिफा करता है तो गुलामान हुसैन भी तो करते हैं ना। इसलिए मेरे भाई बात समझने की कोशिश कीजिए। हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब वहां पहुंचे तो रास्ते में पता चला आपको कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। आपने फरमाया अब तो हमने जाना ही जाना, साडा बंदा मारे। उन्होंने पूछांगे तो सही क्यों कीता ने। जब आप आगे पहुंचे तो होर नामी बंदा था, 1000 सिपाही थे, उन्होंने इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया। आप आगे नहीं जा सकते। तो फरमाया कि क्यों नहीं जा सकता? जी आप इक़्तिदार नहीं संभाल। फरमाया मैं इक़्तिदार लेने आया ही नहीं, मैनू तेरा इमामत वास्ते सदिया है। गौर से सुनो सारी बातें, लोगों ने पता नहीं कितनी लंबियां कहानियां गढ़ियां ने। असल मसला ये है, इमामत के लिए जा। आपने फरमाया क्यों रास्ता रोका है? तो वो कहते हैं वहां गवर्नर बदल गया है, तो आप ना यजीद की बैत कर लें। फरमाया मैं तो नहीं बैत करूंगा जब तक मुझे इत्मीनान ना हो जाए। 7 दिन तक ये मुज़ाकरा चलते रहे। 7वें दिन पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने फरमाया असी केड़ा पानियां ते बोलना है, असी केड़ा पानियां ते बोलना है। उसका मसला क्या था? जुमला अगर समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। फरमाया वक्त बताएगा कि जिनके पास पानी होगा वो पानी पीकर भी मर जाएंगे, और हमारे पास नहीं होगा हम प्यासे रह के भी नेज़े पर चढ़ के जिंदा हो जाएंगे। हुन बात समझ, अब बात समझ आई आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आई? मेरे भाई ये हकायक के करबला है जिनको समझना जरूरी है। और मैं इसी बात पर अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। इमाम अली पाक ने जब सारे लश्कर को देखा ना, इधर इधर भी क्या है, आपने फरमाया फलाने तो खात नहीं लिखा और तो नहीं लिखा, तो आपने सारे बंदे पहचान लाए। ये वो बंदे जो खात लिख के बुलाने वाले और आप तलवारें लेके सामने खड़े हैं। तो कहने नहीं जी हुण ना हालात बदल गए ने, पहले गल होर सी हुण गल होर है। इमाम हुसैन ने फरमाया तो सा बदल गए हो, मैं कल भी हुसैन था, मैं आज भी हुसैन हूं। करबला में पहुंचे अमन के लिए, प्यास बर्दाश्त की अमन के लिए, और 10 मुहर्रम वाले दिन भी पहला तीर इमाम हुसैन ने नहीं फेंका, कसम खुदा की नहीं फेंका। आपने फरमाया लोगों मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था, ये तुम क्या कर रहे हो? और उन्होंने जब पहला तीर फेंका और कहने लगे हमने जंग शुरू कर दी, तो इमाम पाक ने फरमाया या अल्लाह तेरा शुक्र है इस बद अमनी की इब्तिदा मैंने नहीं की है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, पूरे मुल्क को पैगाम देना चाहता हूं, इमाम हुसैन का महीना आए, बेअदबियां ना करो, गुस्ताखियां ना करो, बद अमनियां ना करो, चूंकि इमाम हुसैन का पैगाम अमन का है। अपने मसले और अकीदे पर डट जाना, यह इमाम हुसैन का पैगाम है। लेकिन बद अमनी नहीं की, ना मदीने में होने दी, ना मक्के में होने दी, ना करबला के मैदान में होने दी। 3 दिन की प्यास बर्दाश्त की, वजह के अमन अमन अमन। कत्ल गारत हमारा मकसद नहीं है, बदअमनी हमारा मकसद नहीं है। यह है हुसैनियत, यह है आले रसूल का पैगाम। लेकिन आज लोगों को क्या हो गया है, इमाम हुसैन के जिक्र पर बदअमनियां होती हैं। और यकीन करें मुहर्रम के दिनों में हमारी पुलिस बेचारी कितनी मुतहर्रिक होती है, इदारे और फौज को आना पड़ता है कि अमन बरकरार रहे। मेरे भाई क्या वजह है कि इमाम हुसैन के नाम पर इतनी तलखियां हैं? इमाम हुसैन का जिक्र है और लोग लड़ाइयां झगड़े करते हैं। क्या वजह है कि मुहर्रम का महीना है और लोग सहाबा किराम के खिलाफ बातें करते हैं?
کیا وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے لوگ امام حسین کے مخالف ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے اور لوگ بددمنیاں کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر عناصر پر لعنت بھیجتے ہیں جو بددمنی کرتا ہے. ہم امن والے ہیں. ہم چاہتے ہیں محرم کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا ہو, ہمارے ملک میں امن رہنا چاہیے. آپ بتائیں, میں پیغام صحیح دے رہا ہوں؟ بتائیں مجھے, ہونا چاہیے امن کے نہیں ہونا چاہیے؟ اور میں تمام مولویوں, پیروں, ذاکروں سے کہوں گا, آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ کی وجہ سے بددمنی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنا مسلک, اپنا عقیدہ بیان کریں, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے یا اہل بیت کے خلاف. ایز اے مسلم ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور امن کے راستے پر رہنا چاہیے. اور اہل سنت امن کا راستہ ہے. نہ پریشان کرو اپنے علاقے کو, نہ پریشان کرو اپنے ملک کو, نہ پریشان کرو پولیس کو, نہ پریشان کرو فوج اور اداروں کو. بد امنی پہلے ملک میں بڑی ہے. صحافتی طور پر بد امنی ہے, مذہبی طور پر بد امنی ہے, تجارتی طور پر بد امنی ہے, سیاسی طور پر بد امنی ہے. پارلیمنٹ والے لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پر جوتے اچھال رہے ہیں. یہ ملک پہلے بد امنی کا شکار ہے. اب تو مساجد اور اپنے مراکز کو بھی بد امنیاں میں ملوث کرو گے. بتاؤ تم میں اور ان دنیا دار جاہلوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ امن قائم کرو. حسین کا پیغام یہ ہے, امن قائم کرنا چاہیے. اپنا اپنا موقع بیان کرو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرو. نہ آل رسول کو نشانہ بناؤ, نہ ہی اصحاب رسول.